دوسروں کی تکلیف سمجھنا ایک عظیم انسانی خصلت ہے جو نہ صرف فرد کے اندر ہمدردی اور مرود کی فضا پیدا کرتی ہے بلکہ معاشرے کو بھی ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ان کے دکھ اور مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہم اپنے اندر ایک حقیقی انسانیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی زندگی کی دوڑ اور مصروفیات میں مصروف ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ احساس دلوں سے نکال دیں تو ایک ایسے معاشرے کا وجود باقی نہیں رہے گا جہاں محبت، اعتماد اور تعاون کا تسلسل ہو۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم دوسروں کی ہمدردی کو اپنا مشن بنائیں اور اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا۔ دوسروں کی تکلیف سمجھنے کی اہمیت۔ دوسروں کی تکلیف سمجھنا نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ ایک مضبوط اور متحد معاشرے کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ جب ہم ہمدردی سے کام لیتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس سے معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ بھی ملتا ہے۔ یہ ہمدرد کا جذبہ ہمیں دوسروں کے دکھ اور مشکلات میں شریک کرتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک شخص کے دکھ کو صرف اس کی ذاتی تکلیف نہیں سمجھتے بلکہ اپنی بھی تکلیف سمجھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمدردی کی تعریف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ کن طریقوں سے ہماری رنجشیں اور دکھ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ جب کوئی شخص کسی حادثے یا بیماری کے باعث پریشان ہوتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی تکلیف کو محسوس کریں اور اپنی وسعت دل کے مطابق اسے سکون پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں، کان اور دل کھول کر رکھیں۔ اگر ہم کسی کی آنکھوں میں درد اور رنج دیکھیں اور اپنی ہمدردی کا اظہار نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنی فطری انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اہم انسانی تعلقات میں بہتری۔ جب ہم دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ محبت، اعتماد اور باہمی احترام کی بنیاد ہمدردی پر استوار ہوتی ہے۔ اگر ایک استاد اپنے طالب علم کی مشکلات کو سمجھے گا تو اس کا بڑھیے سیکھنے کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس طرح ایک باپ اور والدہ اگر اپنے بچوں کے دکھ درد کو سمجھیں گے تو بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے عزت اور محبت بڑھے گی۔ معاشرتی ہم آہنگی۔ ایک معاشرے کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے افراد ہمدردی اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ جب لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، مشکلات کو بانٹیں گے اور مل جل کر حل نکالیں گے تو معاشرہ ایک خاندان کی مانند بنتا ہے۔ اس سے نہ صرف غربت اور بیواگری میں کمی آتی ہے بلکہ لوگ اپنے فیصلوں میں بھی زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرد اکیلا نہیں ہے۔ 3 نفسیاتی فوائد۔ ہمدردی کا مزاج رکھنے والے افراد نفسیاتی طور پر زیادہ مطمئن رہتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد کو کم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر خود اعتمادی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل خارج ہوتا ہے جس سے ہمیں خوشی اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نہ صرف دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ اپنی روحانی اور جسمانی صحت کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ اخلاقی اور روحانی پہلو۔ دینی تعلیمات میں بھی دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے اور ہمدردی کے جذبے کو پھیلانے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنْ أَتَامَ أَنْدِ زِنُونَ إِخْنَوَامَ بْنُوَامَ، یعنی اپنے بھائی کے بارے میں وہی ٹھہرانا جو اب چاہیں کہ لوگ اب کے بارے میں ٹھہرائیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کے لیے وہی سوچنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دکھ درد میں ہمارا ساتھ دیں تو ہمیں بھی انہیں اسی طرح کا ساتھ دینا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم نے فرمایا، مینا لا رحمہ لا آرحمہ، یعنی جو لوگ دوسروں پر رحم نہیں کرتے ان پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس قول مبارک میں ہمدردی اور رحم دلی کی اہمیت بخوبی بیان ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں گے تو نہ صرف ہماری روحانی ترقی رک جائے
گی بلکہ معاشرتی طور پر بھی ہم تنہا رہ جائیں گے۔ صد اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اس حوالے سے ایک بہترین مثال ہے۔ جب انہوں نے کسی کو دینی یا دنیاوی مدد فراہم کی تو وہ نہ صرف مالی دی ہوتی بلکہ ہمدردی اور روحانی مدد بھی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے مشکلات میں شریک ہونے اور ان کے دکھوں کو سمجھنے کی یہی روح تھی جس نے پہلی اسلامی ریاست کو مضبوط اور متحد رکھا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب انہوں نے یہود کی لکڑی کے سودے سے معاملہ کیا تو انہوں نے لکڑیوں کی قیمت کو دیکھتے ہوئے اس سودے کو رد کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سودے کی صورت میں ایک غریب کا حق پامال ہو سکتا ہے۔ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم انصاف اور ہمدردی کا ملاپ کریں تو معاشرتی انصاف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اگر ہم انہی اخلاقی اور روحانی اصولوں کو اپنائیں تو ہم نہ صرف بہتر انسان بن سکتے ہیں بلکہ ایک ایسے معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں جو دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر انہیں مٹانے کی کوشش کرے۔ عمل مثالیں اور کہانیوں اور عملی مثالوں کے ذریعے ہم ہمدردی کے جذبے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں چند کہانیاں پیش کی جاتی ہیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھنا کتنا ضروری اور فائدہ مند ہے۔ ایک بوڑھی ماں اور بیٹا۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی ماں اپنی تنہائی اور غربت کے باعث بہت تکلیف میں تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا شہر جا کر رہتا تھا اور اکثر اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن بوڑھی ماں بھوک سے تڑپ رہی تھی لیکن گاؤں والوں کو خبر نہ تھی۔ گاؤں کے ایک بزرگ شخص نے جب دیکھا کہ بوڑھی ماں کتنی تکلیف میں ہے تو اس نے اپنی آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے اسے گھر لے جایا، خوراک دی اور اپنے بیٹے کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ بچی نے جب اپنی ماں کی حالت دیکھی تو وہ فوراً شہر سے واپس آیا اور ماں کو سہارا دا۔ اس تجربے نے بچے کے دل میں یہ احساس جگایا کہ والدین کے لیے ہمیں ہمیشہ ہمدرد رہنا چاہیے، چاہے ہماری مصروفیات کتنی ہی ہوں۔ دو فقیر اور امیر۔ ایک شہر میں ایک امیر شخص روزانہ اپنے گھر سے دفتر جاتا اور واپس آ کر ساری رات آرام کرتا۔ الفاظ دن وہ بھول کر اپنے گھر کے قریب ایک فقیر کو رستے میں دیکھ کر اس کے پاس رکا۔ اس فقیر کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم بیمار تھا اور چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ امیر شخص نے اس کی حالت زار دیکھ کر دل میں ہمدردی پیدا ہوئی اور اس سے پوچھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، گھر کیسے چل رہا ہے؟ فقیر نے بتایا کہ اس کا کوئی نہیں اور وہ بھوکا ہے۔ امیر نے فوراً اپنے گھر سے کچھ کھانے کا بندوبست کروا کر فقیر کو کھلایا، پانی پلایا اور دوسرے دن اس کے علاج کا بھی انتظام کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دل سے کسی کو دیکھیں اور اس کی حالت کو سمجھی تو چھوٹا سا قدم بھی بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ 3 استاد اور طالب علم۔ ایک اسکول میں ایک استاد نے دیکھا کہ اس کا ایک طالب علم کلاس میں دھیان نہیں دے رہا اور اکثر غائب رہتا ہے۔ استاد نے جب مکالمے کے ذریعے طالب علم کے خاندانی حالات جانے تو پتہ چلا کہ طالب علم کے والد کی کار حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی اور ماں اکیلی بچوں کو پال رہی تھی۔ استاد نے نہ صرف طالب علم کی کلاس کی فیس میں رعایت کی بلکہ خود طالب علم کے لیے کتابیں اور ضروری اشیاء کا بھی بندوبست کیا۔ اس نے اسکول کے دوسرے بچوں کو بھی اس طالب علم کے لیے چندہ دیا تاکہ اس کے لیے مالی پریشانی کم ہو سکے۔ اس مثال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم تعلیم کے فریضے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی اپنا لیں تو معاشرے میں نئی امیدوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ 4 صحت کا مسئلہ اور ہمدردی۔ ایک شہر میں ایک نوجوان کینسر کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کے علاج کا خرچ بہت زیادہ تھا اور فیملی مالی طور پر کمزور تھی۔ ایک مقامی خبر رساں ادارے نے اس کی صورتحال کو اجاگر کیا۔ پڑوسی، رشتہ دار اور دوستوں نے مالی امداد کے لیے ہاتھ بڑھے۔ الفلاق فلاحی تنظیم نے آگے آ کر اس کے لیے کینسر کی ادویات مہیا کی۔ یوں وہ نوجوان علاج کے قابل ہوا اور صحت یاب ہوا۔ اس مثال سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب معاشرے کے لوگ مل جل کر شراکت داری کا ثبوت دیتے ہیں تو بیمار فرد کے ساتھ احسان ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں بہار لوٹ آتی ہے۔ بچوں میں ہمدردی کی پرورش۔ بچوں میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں بچپن سے ہی دوسروں کے جذبات اور مشکلات کے بارے میں شعور دیں۔ سکولوں اور گھروں میں کہانیاں، نظمیں اور عملی مشاغل کے ذریعے بچوں کو یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے ہم جماعت گھر کے فرد کو کسی چیز کا دکھ ہو تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ مثال کے طور پر ایک کہانی جس میں ایک بچہ اپنے دوست کو خود ساختہ کھیل کے دوران چوٹ لگنے سے بچاتا ہے اور اسکول کے تیار کردہ فن کے ذریعے اس دوست کے علاج کا
बंदोबस्त करता है, बच्चे को अमली तौर पर हमदर्दी का सबक देती है। वालिदैन भी अपनी मिसाल से बच्चों में ये जज्बा बेदार कर सकते हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों के सीन उनमें किसी जरूरतमंद को खाना खिलाते या कोई मरीज देखकर मदद करते हैं तो बच्चे खुद ब खुद उन अमल से मुतासिर होते हैं और हमदर्दी के जज्बे का मुजाहरा करना सीखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जो बच्चे वालिदैन की एक दूसरे के साथ और दूसरों के साथ हमदर्दी देखकर परवरिश पाते हैं वो समाजी और तालीमी दोनों हवालों से बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं और नफसियाती तौर पर ज्यादा मजबूत रहते। आओ बच्चों में हमदर्दी की मजीद मिसालें। जब एक स्कूल में उस्ताद ने देखा कि एक नया तालिब इल्म गुर्बत के बाइस अच्छे खानों और कपड़ों से महरूम है तो इसने अपने तलबा में चंदा इकट्ठा करके इसके लिए कपड़े, जूते और ठहराने के इंतजामात किए। इस तालिब इल्म ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखी बल्कि दूसरे बच्चों में भी हमदर्दी और इश्तिराक की रवायत कायम हुई। इसी तरह एक नर्सरी में बच्चों को बताया गया कि अगर कोई दोस्त खेल के मैदान में जमीन पर गिर जाए तो इसे हंसने के बजाय अलिफाटेनी में मदद करें। इस छोटी सी मिसाल ने बच्चों के दिलों में हमदर्दी का जज्बा बेदार किया। जदीद दूर और सोशल मीडिया में हमदर्दी। आज के दौर में सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से करीब भी किया है और दूर भी रखा है। जहां हम